أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب عليه۔ اور اس کا ترجمہ ہے، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں جن کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہیں، قائم رہنے والے ہیں، اور انہی کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں لیلا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل وظیفہ ان اردو۔ ویورز، آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں، جو میں نے آج آپ سے شیئر کرنا ہے، وہ ایک اتنا سالڈ اور گارنٹیڈ عمل ہے کہ جس نے یہ عمل کر لیا اور پھر کسی وظیفے کی اس کو نہ تو ضرورت رہے گی نہ گنجائش باقی رہے گی۔ ذکر اذکار جتنے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا آپ ذکر کرتے ہیں وہ ضرور کیجیے، لیکن اس ذکر کو جو آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ بہت زبردست، بہت ہی گارنٹیڈ عمل، بہت زیادہ کامیاب، اور جس نے یہ عمل کر لیا اس نے اپنی تمام مشکلوں کو خدا حافظ کہہ دیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کو کرنے سے آپ کی زندگی میں جو یہ عمل کرے گا، جو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا، وہ اپنی زندگی سے مشکلات کو دور ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور اس کے رزق کے اوپر ایسے اس کی رزق کی بارش ہوگی اس کے اوپر کہ وہ خود حیران ہوگا۔ ایسی ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ رزق عطا کرے گا کہ اسے خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ کہاں کہاں سے رزق آ رہا ہے، اور حلال رزق آئے گا، اور ساتھ ساتھ گناہوں سے پاک ہوتا چلا جائے گا۔ جب جیسے جیسے گناہوں سے پاک ہوتا جائے گا ویسے ویسے اس کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں آتی چلی جائیں گی، اور جیسے جیسے عمل بڑھتا جائے گا زیادہ سے زیادہ آپ اس کی تعداد کرتے جائیں گے، ویسے ویسے آپ کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں آتی چلی جائیں گی، مشکلات دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اور اگر آپ کسی ایک حاجت کے لیے اس کو فکس کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ حاجت ہے میری، میں اسے چاہتا ہوں کہ یہ، اور یہ چاہتی ہوں کہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے، اس کے لیے اگر آپ اس کو ایک مخصوص طریقے سے جو میں آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں وظیفہ بنا کر کریں گے تو وہ حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ 10 دن کے اندر اندر آپ کی وہ حاجت جو ہے پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی ایک نہیں، اس کی تمام حاجات جو بھی وہ اللہ سے مانگتا ہے اسی ٹائم پوری ہو جائے، اس کو پھر دوسرا طریقہ بھی آپ سے شیئر کر دوں گی، وہ آپ نے کرنا ہے۔ تو پھر آپ کی کوئی بھی ایسی حاجت جو آپ صرف سوچیں گے، ابھی آپ کے دل میں ہوگا، زبان تک بھی نہیں آئی ہوگی، وہ آپ کے سوچنے سے پہلے بھی اگر آپ کے ذہن میں سوچ بھی نہیں آئی اور آپ کو سوچ آ جاتی ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے وہ چیز چاہیے، وہ اسی ٹائم پوری ہو جائے گی اگر آپ اس کو جاری رکھیں گے۔ یہ ایسا گارنٹیڈ اور سالڈ عمل ہے جو آج آپ سے میں شیئر کر رہی ہوں، بہت آسان ہے، مشکل بھی نہیں ہے، اتنا ہی فائدہ ہے جتنا آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے۔ تو یہ جو میں نے شروع میں ویڈیو کی سٹارٹ میں جو میں نے استغفار کا کلمہ پڑھا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کا عمل ہے جو آج آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے۔ صرف اس کو وظیفہ بنا کے کس طرح سے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کو تعداد فکس کر کے اگر آپ جب پڑھیں گے نا تو پھر یہ بہت زیادہ سالڈ ہو جائے گا، اور جگہ فکس کر لیں گے تو اور بھی زیادہ۔ تو جتنا زیادہ آپ پڑھ لیں اتنا ہی فائدہ ہے آپ کا۔ ٹائم کوئی اس کا فکس نہیں ہے کہ آپ نے، بہتر وہی ہوتا ہے کہ تہجد کے ٹائم، آج کل تو ویسے ہی راتیں لمبی ہیں اور پرسکون ہے، تو اگر رات کے وقت آپ اس عمل کو کر لیں گے تو سارا دن میں جتنے بھی آپ سے گناہ ہوئے ہوں گے جان بوجھ کے یا جانے میں کوئی بھی، وہ بھی سب جھڑ جائیں گے۔ اور جیسے جیسے آپ اس کو آگے بڑھاتے جائیں گے آپ خود بخود آپ تقوی اختیار کر لیں گے، یعنی کہ آپ کا دل ہی نہیں کرے گا پھر کوئی گناہ کرنے کا، آپ نیکیوں کی طرف مائل ہو جائیں گے، آپ سے نیکیاں ہی سرزد ہوں گی، غلطیاں نہیں ہوں گی، نیکیاں ہی آپ سے جو ہے وہ آپ کے اعمال میں شامل ہوتی جائیں گی۔ کچھ لفظوں کی مسٹیک ہو جائے تو معذرت۔ تو ویورز، اس کو وظیفہ بنا کے کس طرح سے کرنا ہے وہ اب آپ نوٹ کر لیجئے۔ آپ کی کوئی ایک حاجت ہے جس کے لیے آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، کیونکہ اولاد بہت نافرمان ہوتی ہے، کوئی بات نہیں مان رہی ہوتی، یا جس کے گھر میں کوئی، آج کل کا دور ہے بہت کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے، سننے میں بھی آ رہا ہے، تو ہر کوئی جانتا ہے، اگر وہ ایسے حالات کا شکار ہے کہ
اپنے گھر میں وہ اپنی آنکھوں سے گناہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، یا وہ اپنی اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہے، یا کوئی بھی اس کی حاجت ہے، شادی کو لے لے، کوئی بھی مسئلہ شادی کے حوالے سے ہے، یا کوئی نوکری کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی رزق کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی ویزا حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، کوئی باہر کے ملک میں رہتا ہے وہاں پرابلمز میں ہے، کوئی یعنی کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے زندگی کا وہ آپ حل کروانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہو رہی، تو یہ عمل کر کے وہ دعا مانگیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ مسئلہ فوری طور پہ حل ہو جائے گا۔ آپ نے ایک جگہ اور ایک ٹائم فکس کر کے اس عمل کو کرنا ہے، ٹائم اپنی مرضی کا رکھیں، میں نے بس آپ کو یہ ایک ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ تہجد کے ٹائم اس عمل کو کریں، یا مڈ نائٹ میں کسی ٹائم بھی 12 بجے کے بعد رات کے وقت کر لیں، یا سو کے جب ایک دم اٹھ جاتے ہیں، جب رات کو کسی پہر آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، آپ تہجد کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد یہ عمل کریں، فجر کی اذان ہونے سے پہلے پہلے ختم کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، درست یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، استغفار کا ہی یہ وظیفہ ہے جو آج آپ سے شیئر کرنے چاہ رہی ہوں۔ پہلے آپ دروشی پڑھ لیں، باوضو ہونے کے بعد باوضو ہو جائیں، اگر آپ تہجد کے ساتھ کر رہے ہیں آپ نے پہلے دروشی پڑھنا ہے، دروشی پڑھ کے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور پھر یہ جو استغفار کا کلمہ ہے اس کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 1000 سے کم نہیں کرنا، ٹھیک ہے، پوری 10 تسمیہ اس کی پڑھی جائیں گی، اور اس کو آپ نے 10 دن اسی طرح سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، 10 دن اسی طرح سے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، اور 10 دن کا یہ عمل ہے، اور 10 دن کے اندر اندر آپ 10 دن کے اندر اندر اپنی حاجت کو پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی 10 دن کے اندر اندر حاجت پوری ہو جائے گی، لیکن جو شخص چاہتا ہے کہ یہ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، مشکلات ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں، تو وہ پھر اس کو مزید بڑھائے، اور وہ کس طرح سے کرنا ہے کہ 10 دن تو آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ ڈیلی 1000 بار پڑھا جائے گا، اس طرح 10,000 بار آپ کا 10 دن میں استغفر اللہ کا یہ جو کلمہ میں نے آپ سے شیئر کیا یہ پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر ناغہ ڈالے بغیر آپ نے اگلے دن سے اسی کلمے کو روزانہ بڑھا کے 2200 مرتبہ کر دینا ہے، ٹھیک ہے، 2200 اس کی تعداد ہوگی، ڈیلی پڑھا جائے گا، اور یہ آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے، پورا مہینہ جاری رکھنا ہے، پھر چھوڑنا نہیں، کہ یہ ناپاکی میں بھی آپ پڑھ سکتے، عورتیں جو ہے نا ناپاکی کی حالت میں بھی اس کو استغفار کے اس کلمے کو پڑھ سکتی ہیں، کوئی بھی استغفار کوئی بھی جو ہے ناپاکی کی حالت میں پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ خاص گناہوں کی بخشش کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو گناہوں کی بخشش کسی حالت میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تو اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے، اور 35 ڈیز آپ نے اس کو کرنا ہے، اور 35 ڈیز اس کو آپ نے 2200 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد جب 2200 بھی آپ کا جو ہے اس کی ختم ہو جائے گی، آپ کی تعداد پورے 35 ڈیز آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر اگر آپ مزید اس میں بہتری چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں یعنی بہتری چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس کو جاری رکھیں، اور پھر اس کو آپ مزید 1.25 لاکھ دفعہ پڑھیں، استغفار کے کلمے کو، اس کلمے کو، صرف اس کلمے کا یہ وظیفہ ہے جو میں نے آج آپ سے شیئر کیا ہے، اس کو آپ نے پھر 1.25 لاکھ دفعہ کرنا ہے، اور 1.25 لاکھ بار آپ ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے، آپ نے اس کو ڈیوائڈ کر لینا ہے، روزانہ ایک جگہ بیٹھ کے ایک جگہ فکس کر کے آپ نے 3125 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور اس طرح سے پھر جتنے دن بھی آپ کو لگیں گے، 40 دن لگیں گے، آپ نے اس کو ختم کرنا ہے، اس کی تعداد 1.25 لاکھ جو ہے وہ آپ نے پوری کر لینی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک دن میں 3125 مرتبہ ہی پڑھا جائے گا۔ تو یہ اگر آپ جس نے ایک مرتبہ یہ عمل پورا کر لیا، اس نے پھر اپنی زندگی میں اتنی آسانیاں دیکھنی ہے نا، اتنا زیادہ اس کو فائدہ آنا ہے کہ اس نے پھر کوئی اور وظیفہ کرنا ہی نہیں، اس نے اسی کو جاری رکھنا ہے، اور پھر جب آپ کا یہ سارا کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر آپ نے اس کو روزانہ اگر آپ صرف 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح بھی ڈیلی پڑھ لیں گے نا استغفار کی، اسی کلمے کی، تو وہ آپ کے لیے بہت ہے، کیونکہ آپ نے اس کا ایک پورا جو کورس ہے وہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا، 40 دن کا عمل جب ہم کر لیتے ہیں نا تو وہ ایک چلہ بن جاتا ہے، اور عامل لوگ جب کسی چیز کا عمل کرتے ہیں تو وہ چلہ نہیں چلے کاٹتے ہیں، یعنی کہ 40 دن پھر 40 دن پھر 40 دن کا 3 3 4 4 6 6 وہ بیش تو حاشا جس کو لگن ہوتی ہے کچھ حاصل کرنا ہے وہ پھر مسلسل عمل کرتا رہتا ہے،
اور پھر کہیں جا کے وہ ایک عامل بنتا ہے. تو جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں، وہ عامل بن جائے، تو وہ پھر اس کو باقاعدگی کے ساتھ اسی طرح سے پڑھ لے جس طرح سے میں نے آج آپ سے شیئر کیا. اور اگر صرف 10 دن والا اپنے وظیفہ کرنا ہے کسی ایک حاجت کے لیے، تو وہ آپ 10 دن کر کے پھر اس کے بعد بے شک 100 بار روزانہ پڑھیں یا 1000 بار روزانہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن جتنا زیادہ پڑھیں گے آپ کا فائدہ ہی ہے. تو ویسے بھی میں کہتی ہوں کہ استغفار کی کا کوئی بھی کلمہ اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں اور پڑھیں، درود شریف پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اور پھر جب 10 دن کا یہ جو ہے اس میں آپ نے جب شروع میں 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر اپنی دعا مانگنے کے بعد، یعنی کہ اس کو پورا کرنے کے بعد 10 تسمیہ کرنے کے بعد پھر درود شریف پڑھنا ہے. اس طرح سے آپ کا ایک دن کا عمل پورا ہوگا. اس کو 10 دن تک لگاتار کرنا ہے. پھر آگے اگر جس کو سمجھ نہیں آئی وہ ویڈیو کو پورا دیکھے، دوبارہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی. رپیٹ نہیں کر رہی. یہ عمل آپ ضرور کیجئے، اپنی زندگی میں شامل کیجئے. اور اس وظیفے کے ساتھ اگر کوئی دوسرا وظیفہ آپ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، بلکہ وہ کریں گے تو کامیابی ملے گی آپ کو. اس کو ساتھ ساتھ جاری رکھیں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. آپ نے اس وظیفے کو پورا کرنا ہے، بیچ میں چھوڑنا نہیں ہے اور ناغہ نہیں کرنا، مسلسل کرنا ہے. پاکی کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں. یہ ایسا وظیفہ ہے. تو میں اب اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ ایک نئے وظیفے میں، نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اپنا ڈھیروں خیال رکھیں. فی امان اللہ.